بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی کبھی انسان بہت بے بس ہو کر یہ سوال کرتا ہے کہ کیا اللہ اس کی پکار سن رہا ہے یا نہیں۔ دل بار بار اس سے دعا کرتا ہے لیکن دعا کا کوئی جواب نہیں آتا۔ اگر آج تمہارا دل بھی اسی کشمکش میں مبتلا ہے کہ اللہ تمہیں سن رہا ہے یا نہیں، تو سنو، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس سے بات کرتا ہے۔ یہ 5 نشانیاں اس پر ضرور دکھاتا ہے جسے اکثر تم نظر انداز کر دیتے ہو۔ اللہ کا قرآن 4 جگہوں پر اس کی دلیل دیتا ہے کہ وہ کن لوگوں کے قریب ہوتا ہے اور کن لوگوں کی باتوں کو بڑی غور سے سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری طرف متوجہ ہے۔ پہلی طاقتور نشانی تو یہ ہے کہ جب اچانک تم کسی چیز سے ٹوٹتے ہو، کسی ناممکن خواہش سے یا کسی تلخی سے، تم خود میں بہت تھکن محسوس کرنے لگتے ہو، چاروں طرف بھاگ دوڑ کر بھی کچھ حاصل نہیں کر پا رہے ہو، کوئی ایسا فیصلہ ہے جو تمہیں مستقل وسوسے میں مبتلا کر رہا ہے، یہ بالکل بھی اتفاقی احساس نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں سن رہا ہے۔ یہ وہ طاقتور نشانی ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خاموش پیغام پہنچا رہا ہے، کیونکہ اکثر انسان حقیقی راستہ بھول جاتا ہے۔ یہ صحیح راستے پر لانے کا اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، انسان جس طرح اپنے لیے بھلائی مانگتا ہے اسی طرح برائی مانگتا ہے، اور انسان بڑا جلد باز ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے کہو کیا وہی نہ جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، حالانکہ وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے وہ یقیناً ایک مضبوط سہارا تھام چکا ہے، اور سارے کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ جانتے ہو اللہ کو تمہاری طرف متوجہ ہونے کی دوسری طاقتور نشانی کیا ہے؟ تو سنو، جب اللہ اپنے اچھے بندے کو کنارے پر لانا چاہتا ہے تو پہلے اس کو طوفان بھرے سمندر میں کشتی پر سوار کر دیتا ہے، اور پھر کتنا ہی بڑا طوفان کیوں نہ ہو، یہ وہ کشتی ہے جو کنارے پر ضرور لگتی ہے۔ ہاں، طوفان کی شدت سے یہ کشتی سمندر میں اللہ کی مہربانی سے ہی چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے۔ یقیناً اس میں ہر اس شخص کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو صبر کا پکا اور اعلیٰ درجے کا شکر گزار ہو۔ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ اللہ تمہاری باتوں کا جواب کیوں نہیں دے رہا، تو سنو، وہ تو خود تمہیں جواب دے رہا ہے۔ یہ تیسری طاقتور نشانی ہے۔ اگر تم ذرا غور کرو، کبھی کبھی نادانی میں کیے گئے گناہ تمہاری گناہوں کا زاویہ ایسی سمت موڑ دیتے ہیں، تمہاری زندگی میں موجود باقی تمام چیزیں صفر سے صرف ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھو، جس طرح دھوپ میں چراغ جلانے سے اندھیرا نہیں بلکہ چراغ ختم ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح گناہوں میں ڈوبنے سے تمہاری ابھرتی صلاحیت زوال کی پستی میں ڈوب جاتی ہے۔ جب اچانک تم اپنے کیے گئے ایسے افعال سے دلی طور پر شرمسار ہونے لگتے ہو اور معافی کے طلبگار ہونے لگتے ہو، تو یہ طاقتور اشارہ ہے کہ اللہ تمہاری طرف متوجہ ہے اور وہ جلد تمہارے کاموں سے رکاوٹوں کو دور کرنا چاہتا ہے۔ اللہ خود قرآن میں تم سے مخاطب ہے، بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بہت زیادہ توبہ کرتے ہیں اور پاکیزگی اختیار کرتے ہیں۔ ابن قیوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب اللہ اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کو اس طرح بنا دیتا ہے کہ اس سے اپنے گناہوں کا اعتراف اور اس کی فکر ہونے لگتی ہے۔ وہ دوسروں کی عیب زوئی نہیں کرتا بلکہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس میں سخاوت کرتا ہے، اس پر قناعت بھی اختیار کرتا ہے۔ اگر آج مشکلات نے
تمہیں اندر اور باہر سے گھیر لیا ہے، تم خود کو تنہا اور اکیلا محسوس کرتے ہو، تو سمجھ لینا کہ یہ ایک طاقتور نشانی ہے کہ اللہ تمہاری طرف متوجہ ہو چکا ہے۔ اللہ خود قرآن میں تم سے کہتا ہے، ہم نے تمہیں تمہارے اختیار کے ساتھ بسایا، یعنی تمہیں اللہ ہی تلقین کر رہا ہے کہ تم اپنے جذبات کو کسی نامناسب رخ پر بہنے نہ دو، بلکہ انہیں دعا کے سانچے میں ڈھال دو، پھر وہ تمہاری طلب اور تمہاری خواہش سے بڑھ کر نوازے گا۔ اللہ فرماتا ہے، جب میرے بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں بتا دو کہ میں یقیناً اس کے بہت قریب ہوں، اور جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے خدا سے اچھا حکم کس کا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سے بات کر رہا ہے یا نہیں؟ اس کی چوتھی طاقتور نشانی تو یہ ہے کہ جب اللہ سے دوری کا احساس ہر احساس پر حاوی ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ اللہ تمہارے اضطراب کو عن قریب سکون میں بدلنا چاہتا ہے۔ یاد رکھو، جو خدا ازل سے ابد تک اس کائنات کا سارا نظم اور نقش چلا رہا ہے، وہی بے وقت ساری کائنات کی آوازیں الگ الگ سن رہا ہے، تو تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ وہ تمہیں سن نہیں رہا ہے؟ فیصلہ تمہارا اللہ سے ہے، اللہ کا تم سے نہیں۔ جسے تم میلوں کی دوری سمجھ رہے ہو، وہ تمہاری ایک پکار کی دوری ہے، جو آواز دیواروں کے اس پار نہیں جا سکتی۔ وہ رب اسے ساتویں آسمانوں کے اس پار بھی سن لیتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تم انتظار کر رہے ہو، اللہ جانتا ہے کہ تم مسلسل اس کے دروازے پر دستک دے رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہے، تم اپنے دل کی باتیں ظاہر کرو یا چھپاؤ، وہ سب جانتا ہے۔ یاد رکھو، وہ رب تمہیں سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اس پر کامل یقین رکھو اور مطمئن ہو جاؤ۔ تمہارے خالی ہاتھ اور بند لبوں کی خاموشیاں گواہ ہیں کہ اللہ تم سے بات کر رہا ہے، اور وہ عن قریب تمہیں اپنی رحمت کے حصارے میں لے کر ہر اس چیز کو تمہارا نصیب کر دے گا جس کے تم منتظر ہو۔ عن قریب وہ تمہارے ہر گمان کو حقیقت میں بدلنے والا ہے۔ انشاءاللہ وہ تمام لوگ جو دعا کی قبولیت کے منتظر ہیں اور اپنے حالات سے بہت پریشان ہیں، اور جو لوگ اولاد کے خواہش مند ہیں، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی زندگی سے ان تمام رکاوٹ کو پوری طرح ختم کر دے۔ اللہ آپ کی مانگی ایک ایک دعا کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔